بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں ماں کی اہمیت اور ماں کے رتبے کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رشتہ داریوں کو اور رشتے ناتوں کو بہت اور پڑوس کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے، ان کا ارشاد یہ ہے کہ کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، کیونکہ ان کے والد صاحب کی ان کی پیدائش سے پہلے موت ہو چکی تھی، انتقال ہو چکا تھا، اور ان کے جب وہ 6 سال کے تھے تو ان کی والدہ حضرت آمینہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا 6 سال کی عمر میں۔ تو انہوں نے پورا بچپن، پوری جوانی، یہاں تک کہ پوری زندگی انہوں نے کبھی اپنی ماں کا پیار ان کو نہیں مل پایا ٹھیک سے، جیسے جو ملتا ہے عام طور پر۔ تو وہ اتنا اس چیز کو لے کر اتنا زیادہ سینسیٹیو تھے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا میری ماں زندہ ہوتی۔ ماں کو اس وجہ سے یا کہا کر کے کیونکہ ماں کو دیکھا تھا، باپ کو نہیں دیکھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا میری ماں زندہ ہوتی، تو میں ان کی اتنی اطاعت کرتا کہ میں گھر میں عشاء کی نماز شروع کر چکا ہوتا اور عشاء کی نماز میں کھڑا ہوتا اور سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور میری ماں پیچھے سے آواز دیتی محمد، تو میں نیت توڑ دیتا اور ماں سے کہتا جی فرمائیے۔ تو یہ ماں کی اہمیت ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں سے اتنا زیادہ اٹیچ تھے کہ ایک بار وہ کہیں جا رہے تھے، شاید ابوا کر کے کوئی جگہ ہے، وہاں جا رہے تھے شاید اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے تھے اور ان کے ساتھی ان کے پیچھے جا رہے تھے۔ آپ جہاں مڑتے ان کے ساتھی بھی وہاں مڑ جاتے۔ تو ایک جگہ بیچ میں وہ کہیں ان کو وہ مڑ گئے، ان کے ساتھی بھی ان کے ساتھ مڑ گئے، اور وہ گئے اندر، جاتے جاتے ایک قبر کے پاس جا کے پہنچے، اور وہاں اس قبر کے قدموں میں بیٹھے اور بچے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا۔ بچے کی طرح بیٹھ گئے اور رونا شروع کر دیا، اور روتے روتے کہنے لگے کہ یا میری ماں، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو وہ ان کو روتا ہوا دیکھ کے صحابی بھی رونا چالو کر دیا، صحابیوں نے بھی۔ تو اتنا زیادہ وہ اٹیچ تھے اپنی ماں کو لے کر، اور بہت ہی زیادہ ان کی فرما برداری۔ اور ماں باپ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے آپ کو ان کے سامنے بالکل پھیلا دو جیسا پرندہ پھیلا دیا کرتا ہے۔ جب میں چھوٹا تھا کافی سال پہلے، تو ہم نے مرغی کے بچے پالے ہوئے تھے۔ تو ہمارے گھر میں نے پرندے کیسے پر پھیلاتے ہیں یہ پہلی بار اور ابھی تک آخری بار تب دیکھا جب وہ مرغی کے بچے تھوڑے بڑے ہوئے اور کوئی برتن کسی کے ہاتھ میں تھا، میرے ہاتھ میں یا کسی اور کے ہاتھ میں، اور وہ برتن ایک دم گر گیا اور بہت زور سے آواز ہوئی۔ تو مرغی کے بچے جہاں تھے وہیں بیٹھ کر انہوں نے اپنے پر پھیلا دیے اور اپنی گردن جو ہے وہ آگے زمین کو لگا دی۔ تو کچھ ایسا ہی منظر میرے ذہن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے آپ کو بچھا دو ماں باپ کے سامنے اور ان کی اتنی فرما برداری کرو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کچھ ایسے انسان کے گناہ ہوتے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے، جن میں سے ایک ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور ان کا دل دکھانا۔ اب یہاں پہ سوال ایک یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی والدہ فوت ہو چکی ہوتی ہیں یا والد فوت ہو چکے ہوتے ہیں، تو اس کیس میں انسان کیسے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرے اور کیسے اللہ کو راضی کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے لیے وہ کثرت سے دعائے مغفرت کرے، یہ انسان کے نیک ہونے کی بھی علامت ہے۔ تو اور باپ کے بارے میں ارشاد ہے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔
تو باپ کو جس نے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، شاید یہ بھی آتا ہے غالباً۔ تو میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ ماں باپ ایک بے نظیر تحفہ ہے انسان کے لیے۔ اگر ماں باپ انسان کو ملیں تو اس کو چاہیے کہ وہ ان کی خوب خدمت کرے اور ان کی خوب فرما برداری کرے، اور ان کی فرما برداری اور ان کی خدمت سے وہ اللہ کو راضی کر لے۔ یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنے والی یہ بھی ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری اور اطاعت وہیں تک جائز ہے جہاں تک ماں باپ اپنی اولاد سے اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے نہ کہیں۔ اگر ماں باپ اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے کہتے ہیں اولاد سے تو ان کی فرما برداری نہ کی جائے، لیکن بہرحال کسی بھی صورتحال میں ان سے حسن سلوک جاری رکھا جائے، یہ بھی آتا ہے۔ تو میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہماری فلاح اور بقا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں ہے، اور ماں باپ کی رضا اللہ کی رضا میں ہے، اور انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو راضی رکھے اور اپنے اللہ کو مین طور پہ اپنے اللہ کو راضی رکھے اور اللہ سے اپنا تعلق ٹھیک کرے۔ جب انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اچھا ہو جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کا ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، سب جگہ سے اس کا تعلق اچھا ہو جاتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اپنے ماں باپ کی نافرمانی سے بچائے، اور ہمیں ایسے باغات میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین، وآخر الدعوی ان الحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔